جناب قاہرہ صاحب میں ذرا اپوزیشن کا کیس کھڑا کر لوں نا جی, اور پھر سہیل بلوچ صاحب کے پاس کیونکہ ظاہر ہے جو امپلائیز ہیں ان کا بھی یہ کیس ہے, خلاف بول رہے ہیں تو تھوڑا جواب بالکل سر موقع ملے گا. حکومت کے خلاف ہی ہوتے ہیں سارے جب اس قسم کے فیصلے کریں گے وہ. قاہرہ صاحب یہ کیا منطق یا لاجک ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ریاستیں عموماً بزنس نہیں کیا کرتی. یہ لاجک بڑے عرصے سے یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر یہ چیز چلنی شروع ہوگی کہ جناب ریاست کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. قاہرہ صاحب ختم کر لیں پھر میں اس کا جواب دوں گا. لیکن سوال قاہرہ صاحب ذاتی کاروبار کامیاب ہیں قاہرہ صاحب, اسٹیٹ کاروبار کامیاب ہم نہیں کر سکتے. حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے. مفتیٰ صاحب کہتے ہیں میں سال بورڈ پہ رہا, حکومت نہیں چلا سکے گی, کوئی پرائیویٹ ہی آ کے اس کو چلا سکتا ہے. کیوں یہ لاجک ہے ہمارے یہاں؟ کشف پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ایک فلسفی کے طور پہ یا ایک پالیسی کے طور پہ, اور ایک ہے پرائیویٹائزیشن ایک مجبوری کے طور پہ. اس گورنمنٹ نے پرائیویٹائزیشن کا جو نعرہ مارا تھا اپنے الیکشن کے دوران, ان کا مین موٹیو کیا تھا؟ ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم وہ ادارے جہاں پہ اسٹیٹ ایکسچیکر کا پیسہ بلیڈ ہو رہا ہے ان اداروں کو ہم ایفیشینٹ بورڈز کے ذریعے ایفیشینٹ بنائیں گے, اور پھر ان کو ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے تاکہ ہم اپنے ڈیٹ ریٹائر کر سکیں. اس پیسے کو ہم ڈیٹ ریٹائرمنٹ میں لگائیں گے. جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کے آج تک جتنے ادوار میں بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس پرائیویٹائزیشن کو دیکھیے, کیا اس سے ڈیٹ ریٹائر ہوا؟ قاہرہ صاحب آپ کے آنے سے پہلے میں نے ایک فگر دیا تھا, میں آپ کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. 34% ادارے جن کی نجکاری کی گئی ان کی کارکردگی پہلے سے بھی خراب ہوئی ہے. 44% ایسے تھے جن کی کارکردگی ویسی ہی رہی جیسی نجکاری سے پہلے تھی. صرف 22% میں بہتری آئی ہے. یہ آئی ایم ایف کے فگر, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے فگر ہے, میں معافی چاہتا ہوں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے فگر. اور کاشف اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو فائنینشیل سیکٹر یا سروسز کے وہ ادارے جیسے پی ٹی سی ایل ہے فلاں, ان کے کچھ شاید تھوڑا بہت ہو. اگر ان کے ڈیپ میں آپ جا کے دیکھیں تو ان کے اندر کرائم ہوا ہے. قاہرہ صاحب اگر معافی چاہتا ہوں میں پھر اس میں بھی فگر دے دوں, پی ٹی سی ایل نجکاری سے پہلے 29 ارب کے منافع میں تھا, نجکاری کے بعد 9 ارب کا منافع ہے اس کا. اس کے پیچھے ایک اور کرائم ہے, کرائم سین ہے سارا پورا. ایم سی بی کے اندر, پی ٹی سی ایل کے اندر, ڈیپ بینک کے اندر, کس کے اندر ہم بیان کریں کہ ان کو ان کے پوٹینشیل سے بہت کم میں بیچا گیا, نوازا گیا, یہ تو کھلی داستان ہے. لیکن سوال یہ ہے پاکستان کے اندر اگر آپ پرائیویٹائزیشن ہی مسئلے کا حل نکال رہے ہیں تو یہاں تو پھر بہت ساری منسٹریز جو ہیں وہ مسلسل خسارے میں ہیں. سر یہاں پر تو وفاقی حکومت کو پرائیویٹائز کرنا پڑ جائے گا. مطلب کیا اصل پرابلم یہ ہے کہ اصل پرابلم ہماری ریاست کے اندر میرٹ کے اوپر کام کرنا, جو ایفیشینٹ لوگ ہیں ان کو ان کی جگہ پہ امپلائی کرنا, بہتر طریقے سے گورن کرنا. یہ نہ صرف کسی اداروں کے اندر بلکہ اوورآل ہمارے ریاستی اسٹرکچر کے اندر پرابلم آیا ہوا ہے. اور صرف ادارے بیچ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے کے وہاں سے بہتری کا عمل ہو سکے گا تو ایسا نہیں ہوگا. جب تک ہم ایفیشینٹ بورڈ نہیں لاتے, اپنی گورننس کے اندر وہ چینجز نہیں لاتے. اس کے اوپر بہت دفعہ باتیں ہو چکی ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر حکومت بہتر کر سکتی ہے؟ بلا شبہ کر سکتی ہے, کیوں نہیں کر سکتی؟ پھر ہاتھ کیوں اٹھا دیا حکومت نے؟ نہیں جی, حکومت نے ہاتھ کیوں کھڑے کر دیے؟ یار اس کے اوپر تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں نا کہ حکومت اپنے کچھ خاص, جس طرح ایم سی بی کو کس لیے بیچا گیا تھا, کیا ایم سی بی بہت گھاٹے میں تھا اور اس سے کتنا پیسہ کما کے ہم نے ڈیٹ ریٹائر کر دیا. ایم سی بی کے ایسٹ سے بہت کم اپنے پیروں کو دے دیا, موجے کر رہے ہیں. حبیب بینک کے اندر کیا کیا گیا ہے, او جی ڈی سی ایل میں کیا کیا گیا ہے, پی ٹی سی ایل میں کیا کیا گیا ہے. اور اب آپ دیکھیں تو صحیح نا یار, یہ سارا سی پیک کے اندر جو انویسٹمنٹ کرائی جا رہی ہے, یہ چائنا کے جو پروجیکٹ آ رہے ہیں, اسی طرح جو ایل این جی کا پروجیکٹ ہے, اس کے پیچھے سیدھے گیمیں ہیں. سر گیمیں چل رہی ہیں. سہیل بلوچ صاحب ایک بریک کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کیوں نجکاری کے خلاف ہیں, اور مجھے بتائیں سر جو میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ میرا خیال, میں کہوں گا کہ میرا پہلے تو یہ خیال تھا کہ حکومتوں کا کام, کیونکہ جو سٹڈیز ہے, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, کہ حکومت کاروبار شاروباری حکومت کا کیا کام ہے, اس کا یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, اس کو کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر تو یہ کہ ہم نہیں چلا سکتے, کوئی اور آ کے چلا لے گا. یہ سب سے اہم بات ہے, بریک کے بعد میں اس پہ بات کرتا ہوں. میں اس پہ بھی بات میں بھی کروں. اور دوسرا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ریاست جیب سے پیسے کیوں ڈالے, تو وہ ریاست پھر میٹروز میں پیسے کیوں ڈال رہی ہے, وہ ٹرینوں میں پیسے کیوں ڈال رہی ہے. اگر ہم جہازوں کے اندر ایئر لائنز کو نہیں اس کا نقصان برداشت کر سکتے, جو کہ سب سے بڑا فلیگ کیریئر ہے آپ کا, ان ٹائم آف کرائسس اینڈ ایمرجنسی کرٹیکل ہوگا آپ کے لیے ایئر لائن, وہ کام نگاہ نہیں جانا. لیکن ہم یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر کریں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس.